السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوریز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، آج ایک ولی اللہ اور ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا اور ایک فحاشہ عورت کا آپ سے ایک قصہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے اس قصے کو سننے کے بعد آپ کے دل کو بہت ہی سکون ملے گا اور ایک ایسی راحت نصیب ہوگی جو کہ آپ کو کسی ویڈیو میں نہیں ملی ہوگی۔ یہ ایک واقعہ ہے ایک ایسی فحاشہ عورت کا جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی رحمت نازل کی کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ خواتین و حضرات، یہ قصہ ہے حضرت بایزید بسطامی اور ایک فحاشہ عورت کا۔ ایک فحاشہ عورت حضرت بایزید بسطامی اللہ کے بزرگ اور ولی تھے، آپ کے علاقے میں آ کر رہنے لگی۔ آپ چونکہ اللہ کے ولی تھے، آپ بسطام میں لوگوں کو درس و تدریس دیتے تھے۔ ایک بار آپ کے محلے میں ایک فحاشہ عورت آ کر بس گئی اور لوگوں کا ایمان خراب کرنے لگی۔ بات جب حضرت بایزید تک پہنچی کہ اگر ایسا رہا تو لوگ بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا اسے یا تو قتل کر دیں یا پھر دھکے دے کر بستی سے نکال دیں۔ آپ نے لوگوں سے اس عورت کی رہائش گاہ کا پوچھا اور خود اس کی رہائش گاہ کی طرف چل دیے۔ لوگوں میں چہم گوئیاں اور باتیں ہونے لگی کہ اللہ خیر کرے، آج بایزید اس فحاشہ عورت کے کوٹھے پر جا رہی ہیں، اگر یہ بھی وہاں گئے تو لوگوں کو سمجھانے اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کون کرے گا۔ جناب بایزید اس کے کوٹھے پر پہنچے، دروازہ کھلا تھا، آپ نے دستک دی۔ وہ عورت حیران ہوئی کہ ایسا کون سا گاہک ہے جو دستک دے رہا ہے۔ عورت نے آواز دی، آ جاؤ۔ حضرت اندر داخل ہوئے۔ عورت نے پوچھا، بابا جی کون ہو آپ اور کدھر آئے ہو؟ بایزید بسطامی نے جواب دیا، تمہیں اس بات سے کیا مطلب کہ میں کون ہوں اور کدھر سے آیا ہوں؟ تم اپنی ایک رات کی قیمت بتاؤ۔ عورت نے قیمت بتائی، آپ نے ادا کی، معاملہ طے ہو گیا۔ آپ نے کہا، اے عورت، اب تو وہ کرے گی جو میں کہوں گا، اب جا اور پاک ہو کے آ، پاک کپڑے پہن کر جلدی سے آ جا۔ وہ عورت گئی اور نہا کر پاک کپڑے پہن کر آ گئی۔ آپ نے فرمایا، اب نماز کی نیت باندھ اور نماز پڑھ۔ وہ فحاشہ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، تو یہ کیا کام کرا رہا ہے مجھ سے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا معاملہ طے ہوا ہے، میں تیری قیمت دے چکا ہوں اور تو بھی کہہ چکی ہے وہی کروں گی جو میں کہوں گا۔ اس عورت نے کہا، مگر مجھے تو نماز پڑھنی نہیں آتی کہ کبھی پڑھی جو نہیں تھی۔ آپ نے کہا، میں پڑھتا ہوں، تو میرے پیچھے پڑھتی جا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے نماز کی نیت باندھی، وہ بھی پیچھے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے رکوع کیا، اس نے بھی کیا۔ جب آپ سجدے میں گئے، وہ بھی گئی تو بایزید رونے لگے اور فرمایا، اے میرے اللہ، یہاں تک اس کو لانا میرا کام تھا، دل بدلنا تیرا کام ہے۔ میں نے اسے تیرے آگے جھکا کے اپنا کام پورا کیا، اب آگے تو جانے اور تیرا کام۔ کہتے ہیں کہ سجدے میں جانے سے پہلے وہ عورت فحاشہ تھی، لیکن جب سجدے سے اٹھی تو سر تا پا بدل چکی تھی اور وہ بھی اللہ کی ولی بن چکی تھی۔ خواتین و حضرات، کسی کے گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا اور اللہ والوں کا یہ وتیرہ بالکل نہیں ہوتا کہ کسی انسان کے عمل سے اس سے نفرت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ تو دوسروں کو راہ راست پر لانے کے لیے وہ کچھ کر گزرتے ہیں جو کہ ان کے بس میں ہوتا ہے۔ جب آپ وہ کائنات کا رب کسی کے گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کی نافرمانی اور حکم عدولی کی جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل پر ایک ایسی مہر لگا دی جس سے اس کا دل پاک ہو گیا اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پور پور بس گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے اتنے ہی مہربان اور شفیق ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو ہر دم اپنی سانس کے ساتھ یاد رکھیے، اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو نے آپ کی رہنمائی کی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر جا کے کلک کریں، آپ کو مزید خوبصورت ویڈیو مل جائیں گی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔